دوستو، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے بٹ کوائن کا نام ضرور سنا ہوگا اور شاید یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ انٹرنیٹ پر موجود ایک آن لائن کرنسی کا نام ہے، مگر یقیناً آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ کرنسی وجود میں کب آئی، اس کو بنانے کے مقاصد کیا تھے، یہ کیسے کام کرتی ہے اور اس کے فائدے اور نقصانات کیا کیا ہیں۔ یہ سب باتیں جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، بٹ کوائن نامی اس کرنسی کو آج سے 11 سال پہلے 3 جنوری 2009 کو ستوشی ناکاموٹو نامی سافٹ ویئر ڈیولپر اور انٹرپرینیور نے ایجاد کیا، اور اسے بنانے کا مقصد ایک ایسی آن لائن کرنسی بنانا تھا جو کسی بینکنگ سسٹم کے کنٹرول میں نہ آتی ہو اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ کم سے کم ٹرانزیکشن فیس میں بھیجا جا سکے۔ دراصل بٹ کوائن ایک آن لائن کرپٹو کرنسی ہے، مطلب یہ فزیکلی کوئی وجود نہیں رکھتی، بلکہ صرف انٹرنیٹ پر آپ کے آن لائن بٹ کوائن والیٹ میں محفوظ ہوتی ہیں، اور یہیں سے آپ کسی کو بھی آن لائن بٹ کوائن بیچ اور خرید سکتے ہیں۔ آپ کی یہ تمام ٹرانزیکشن خفیہ رہتی ہیں اور بیچنے اور خریدنے والے کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو ان ٹرانزیکشنز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ دوستو، بٹ کوائن آن لائن کرنسی کی بناوٹ کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں نارمل کرنسی کی بناوٹ کو سمجھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر جو پیسے اس وقت آپ کی جیب میں موجود ہیں وہ کوئی بھی کرنسی یعنی ڈالر، روپیہ یا درہم وغیرہ کی صورت میں ہو سکتے ہیں، اور یہ فزیکلی وجود رکھتے ہیں، مطلب آپ انہیں اپنے ہاتھوں میں رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سینٹرل بینک جیسے کہ پاکستان میں اسٹیٹ بینک روپے کرنسی کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ روپیہ جب بھی کہیں بیچا یا منگوایا جاتا ہے تو اس کا مکمل ریکارڈ، جسے منی ٹریل بھی کہتے ہیں، بینک کے پاس موجود ہوتا ہے۔ مگر بٹ کوائن کی صورت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کرنسی کو دنیا کا کوئی بھی بینک کنٹرول نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کی ٹرانزیکشنز کو ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس کو اور کہاں بھیجے گئے۔ جہاں تک ان کی قیمت کے تعین ہونے کا سوال ہے تو یہ ڈیمانڈ اور سپلائی پر انحصار کرتا ہے۔ جتنے زیادہ اس کرنسی کو خریدنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کی پرائس اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر اس کی ڈیمانڈ کم ہو اور اس کی سپلائی زیادہ ہو جائے تو اس کی پرائس خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بٹ کوائن کو 2009 میں متعارف کرایا گیا تھا، اس وقت بٹ کوائن کی قیمت تقریباً $1 تھی، یعنی پاکستانی روپے میں وہ لگ بھگ 150 روپے کے برابر تھی، جبکہ آج کی تاریخ میں ایک بٹ کوائن کی قیمت تقریباً 55 لاکھ پاکستانی روپے ہے، اور یہ روز بروز تبدیل ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کی سپلائی اور ڈیمانڈ ہے۔ دوستو، بٹ کوائن کو حاصل کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ یا تو آپ اپنی کوئی سروسز یا پروڈکٹس سیل کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی بھی شخص آپ کو بٹ کوائن دے دے گا، جبکہ دوسرا طریقہ بٹ کوائن مائننگ کہلاتا ہے، جو دنیا بھر میں بٹ کوائن حاصل کرنے کا سب سے مشہور طریقہ ہے۔ اس مقصد کے لیے بہت ہی زیادہ پاورفل کمپیوٹرز کو ایک ساتھ جوڑ کر ان سے میتھمیٹیکل کیلکولیشنز یا الگوریدمز سالو کروائی جاتی ہیں۔ یوں ان الگوریدمز کو سالو کرنے کے بدلے میں کمپیوٹر کے مالک کو چند بٹ کوائن انعام کے طور پر دے دیے جاتے ہیں۔ یوں روز نئے بٹ کوائنز پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ان بٹ کوائنز کو مائن کرنا شروع میں بہت آسان ہوتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، اور چند دنوں کے بعد آخر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ آپ کا خرچہ اس مائننگ کمپیوٹر کو چلانے کے لیے زیادہ ہوتا ہے، مگر اس کے بدلے میں انعام کے طور پر جو بٹ کوائن آپ کو مل رہے ہوتے ہیں ان کی قیمت کم ہوتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہے وہ بٹ کوائن مائن نہیں کر سکتا۔
دوستو جب بٹ کوائن کو متعارف کروایا گیا تھا تو اس کی مائننگ کی بھی حد رکھی گئی تھی کہ یہ 21 ملین بٹ کوائنز سے زیادہ کبھی بھی متعارف نہیں کرائے جائیں گے، جو کہ تقریباً سال 2140 کے عرصے میں مکمل ہوں گے، جبکہ آج کی تاریخ میں تقریباً 16 ملین بٹ کوائنز وجود رکھتے ہیں۔ یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آج کے دور میں ایک بٹ کوائن خریدیں، کیونکہ آج کے دور میں ایک بٹ کوائن کی قیمت 55 لاکھ روپے ہے، لہٰذا اگر آپ کم پیسوں میں ایک بٹ کوائن کا کوئی تھوڑا سا حصہ بھی خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس بٹ کوائن کی اکائی ستوشی کہلاتی ہے۔ دوستو بٹ کوائن ایک مکمل انونیمس کرنسی ہے جس کے لین دین کا کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ ٹریس نہیں کر سکتا، سوائے ان دو لوگوں کے جو ایک دوسرے سے یہ لین دین کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ ان کی تمام انفارمیشن ایک جگہ پر سٹور نہیں ہوتی، بلکہ انہیں مختلف ڈیٹا بیس جنہیں بلاک چینز بھی کہا جاتا ہے ان میں موجود ہوتی ہیں، لہٰذا کوئی بھی شخص ایک سرور کو ہیک کر کے یا ڈاؤن کر کے تمام بٹ کوائنز کا ڈیٹا نہیں چرا سکتا۔ جیسا کہ ہم کو پہلے ہی علم ہے کہ بٹ کوائن کو حاصل کرنے کے لیے مائننگ کی جاتی ہے، اور اس مقصد کے لیے طاقتور ترین کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں جو کہ میتھمیٹیکل الگوریدمز کو حل کرتے ہیں، اور بدلے میں اس شخص کو بٹ کوائن حاصل ہوتے ہیں۔ دراصل یہ الگوریدمز ہی تمام بٹ کوائنز کا ریکارڈ ہوتے ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف لوگوں کی طرف سے سٹور ہوتے ہیں۔ انہی حصوں کو بلاک چین کہا جاتا ہے جہاں بٹ کوائن کے تمام لین دین کا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے، لہٰذا کوئی بھی شخص ایک سسٹم کو ہیک کر کے تمام بٹ کوائنز کا ڈیٹا نہیں چرا سکتا۔ دوستو ان بلاک چینز کو بین کرنا اور بلاک کرنا نہایت مشکل ہے، بلکہ یوں کہیں کہ ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ عام بٹ کوائن کے والیٹ میں جہاں آپ کے بٹ کوائنز محفوظ ہوتے ہیں، اسے آپ ایک پاس ورڈ لگا کر محفوظ رکھتے ہیں، جبکہ اس میں آپ کے موبائل نمبر، ایڈریس وغیرہ جیسی کوئی پرسنل انفارمیشن نہیں ہوتی، لہٰذا کوئی چاہ کر بھی آپ کو ٹریس نہیں کر سکتا، پھر چاہے وہ آپ کے ساتھ کوئی ٹریڈ کرنے والا شخص ہی کیوں نہ ہو۔ بٹ کوائن کی اسی خصوصیت کا فائدہ اٹھا کر چند کرمنل گروپس نے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور ہر طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز یعنی ڈرگ ڈیلنگ، بلیک میلنگ اور ہیومن ٹریفکنگ وغیرہ کی ڈیلز بٹ کوائنز میں ہی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سلک روڈ نامی ایک ویب سائٹ پر ڈرگز کی خرید و فروخت، ریڈ رومز اور فحاشی کی ویب سائٹس پر بٹ کوائن کے ذریعے ڈیلز ہوتی ہیں۔ دوستو یہ کرنسی کیونکہ روایتی بینکنگ سسٹم کے خلاف کام کرتی ہے، اس لیے اسے دنیا کے مختلف ممالک میں بین کر دیا گیا ہے، اور اس کا لین دین باقاعدہ طور پر جرم تصور ہوتا ہے۔ اگر بات کریں اس کرنسی کی سٹیبلٹی کی تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ بٹ کوائن کی قیمتیں ہر روز فلکچویٹ کرتی رہتی ہیں، یعنی کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں اور ایک جگہ سٹیبل نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ نہ ہی کوئی ادارہ یا بینک اسے سٹور کرتا ہے، لہٰذا یہ بھی ممکن ہے کہ شروع میں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک روز سو کر اٹھیں اور دیکھیں جو بٹ کوائنز آپ نے 5 لاکھ کی قیمت میں خریدے تھے، ایک دن کے بعد ان کی قیمت صرف 5000 رہ گئی ہے۔ تو دوستو یہ تھی بٹ کوائن سے متعلق ہماری ایک جامع رپورٹ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرا نام ہے فرقان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں فرقان ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے پھر ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔